محترم جن کے ہم مناظرے سنتے رہے ہیں، کراچی میں بھی بہت سارے خطابات ہم نے سنے، اور بلکہ میں نے خود دعوت دے کر بھی جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں جب میں ہوتا تھا اپنے دور میں نے حضرت شیخ کے بیانات وہاں رکھوائے، اور بہت چونکہ کراچی میں اردو زبان ہی بولی جاتی ہے اور شیخ کی اردو ماشاءاللہ مادری زبان ہے اور بڑی شستہ اردو میں گفتگو فرماتے ہیں اور بڑی علمی نکات پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے۔ ہم بڑے توجہ اور انہماک سے سنا کرتے تھے۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چونکہ اس منڈی میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور قریب جا کر حضرت شیخ سے ملوں اور سینہ ملاؤں، گلے ملوں، جبہ ڈالوں، لیکن مجھے کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کرونا بڑا زوروں پر ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو میں اس ادب میں کہ شیخ کو زحمت نہ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ کراچی کا کرونا ان کو لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ان کے قریب نہ جانا یہ احتراماً اور ادباً ایسا تھا، گستاخی کے طور پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہم غیر مقلد ضرور ہیں لیکن الحمدللہ بے ادب نہیں ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی ایک اہل حدیث کو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا بھی، موجود علماء کرام کا بھی، اور بالخصوص جو ہماری اس ملاقات کا باعث بننے والے حضرت قاری عثمان ربانی صاحب حافظہ اللہ، ان کا بھی جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں سے میری ملاقات کروائی۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں شتر بے مہارہ بنا کر نہیں چھوڑا ہے۔ ایک بات دل و دماغ میں بٹھا دیجیے، جس طرح ہم پر نماز فرض ہے،
روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، دیگر فرائض ہیں، اسی طرح ان کا طریقہ کار بھی فرض ہے۔ یہ مقلدین نے غلط فکر دی ہے دنیا کو کہ نماز روزہ تو فرض ہے لیکن طریقہ اپنی مرضی کا ہے، طریقہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اسکول میں پڑھے ہوں گے، کالجز میں پڑھے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوں گے۔ گورنمنٹ ایک نصاب مقرر کرتی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا پنجاب میں چلتا ہے، سندھ ٹیکسٹ بورڈ کا سندھ میں چلتا ہے۔ وہ گورنمنٹ اس کی سرپرستی اور ذمہ داری قبول کرتی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی ذمہ داری۔ اگر اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور کوئی خلاف اسلام آپ کوئی بات دیکھتے ہیں تو آپ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں اور اس بات کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ہٹانے کی پابند ہوتی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا گورنمنٹ نے نصاب تو مقرر کر دیا ہو اور پھر اسکول والوں سے کالج والوں سے کہہ دیا ہو نصاب ہم نے دے دیا، اب جیسے مرضی پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھ لو، جس کو مرضی امتحان دے دو، ہم تمہیں پاس کر دیں گے۔ ایسا نہیں۔ اللہ نے جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک نصاب مقرر کیا ہے جسے آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ عرب والوں سے کہا ہو تمہیں چونکہ عربی آتی ہے تمہیں تو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جس طرح چاہو قرآن کو سمجھ لو، یہ تو تمہاری مادری زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا بطور معلم کے، بطور استاذ کے۔ اور استاذ کا کام صرف کتاب کی ریڈنگ کرانا نہیں ہوتا کہ بچے کو کھڑا کر دیا، کتاب دے دی، یہ آدھا صفحہ تو پڑھ، اگلا آدھا صفحہ وہ پڑھے۔ استاذ کا کام صرف ریڈنگ نہیں ہوتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور علم و حکمت کی انہیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ جو علم و حکمت کی تعلیم ہے یہ وہ تعلیم ہے جس سے متعلق ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار سن لو جس طرح اللہ نے مجھے قرآن مجید عطا کیا ہے، قرآن جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ مثلہ معہ، اس کے ساتھ اللہ نے مجھے اور عطا کی ہے۔ وہ وہی ہے جو اہل حدیثوں اللہ نے آج تمہیں نصیب کی، وہ حدیث رسول ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں جب وہ لوگ پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اخلاق کے بارے میں ہمیں بتلائیے، تو وہ فرمانے لگی افسوس کہ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سارے کا سارا قرآن ہی تو ہے۔ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے آپ کی زندگی، اور ہم قرآن مجید کو نبی کی زبان سے جوڑے بغیر
ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، عربی بھی ہو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں وہ راز ہیں، وہ اسرار ہیں، وہ رموز ہیں جنہیں یا تو خط لکھنے والا جانتا ہے یا جس کے نام چٹھی بھیجی گئی ہے وہی جانتا ہے۔ دوسرے پڑھ لیں گے، مثال کے طور پر آپ کو ایک دوست نے کراچی سے خط لکھا اور آپ کے یہاں نارنگ منڈی میں کوئی ہوٹل ہے جو مشہور ہو؟ نام یاد ہے؟ خیابان، ہیون، اللہ رحم۔ وہ جو ہوٹل ہے ہیون، اگر اس کراچی والے نے آپ کے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی کھانا کھایا تھا اور وہاں کوئی مزیدار کوئی لطیفہ پیش آیا تھا، کوئی بات ایسی پیش آئی تھی جس پہ آپ دونوں کھل کھلا کے ہنسے اور منٹوں ہنستے رہے، اب اس نے خط لکھا اور خط لکھتے لکھتے آخری سطر پہ اس نے لکھا ہیون ہوٹل نارنگ منڈی۔ اب آپ نے جیسے ہی وہ جملہ پڑھا آپ کھل کھلا اٹھے اسی طرح جس طرح اس دن ہنسے تھے۔ میں نے آپ سے کہا بھائی کیا بات؟ آپ کہتے ہیں کوئی بس ہے بات۔ میں نے آپ سے خط لیا، خط اردو میں ہے، میں نے بھی آسانی سے پڑھا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھا، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ مجھے ہنسی کیوں نہیں آئی؟ کہ وہ جو ہیون ہوٹل کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یا تو لکھنے والے کو پتا ہے یا وہ جس کے نام خط ہے اس کو پتا ہے۔ دوسروں کو اردو تو آتی ہے لیکن اس کے اندر چھپی بات وہ نہیں آتی، وہ معلوم نہیں، اس لیے ہنسی نہیں آ رہی۔ اللہ نے یہ چٹھی اپنے حبیب کے نام لکھی ہے، اس میں جو اسرار و رموز ہیں لکھنے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو بتائے گئے، جس کو بتائے گئے۔ اب آپ ان کی زبان سے سنیں گے جس طرح وہ خط والا ہیون ہوٹل کے واقعات کو اگر وہ کھول دے کہ میاں اس دن یہ بات ہوئی تھی، تو اب آپ بھی کھل کھلا اٹھیں، آپ بھی کھل کھلا اٹھیں جب تک پتہ نہ ہو۔ اب ایک نابینا آدمی تھا، کہیں دنگل ہو رہا تھا تو اس نے کہا یار مجھے بھی لے چلو، میں بھی دنگل دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا یار تو نابینا ہے، وہاں کیا دیکھے گا؟ بولے بس جب ہمارا پہلوان جیتے گا نا تو لوگ خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے، ہنسیں گے، میں بھی ساتھ ہنسوں گا۔ یار تو اندھا ہے۔ بولے اس کا ایک حل ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ کہ جب دنگل ہو اور ہنسنے کی کوئی بھی بات آئے نا، جیسے ہمارا کوئی آدمی جیتا ہے، کوئی بھی ہنسنے کی بات آئے تو تم مجھے چٹکی بھر دیں، ہلکی سی چٹکی بھرنا، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہنسوں گا، مجھے بھی مزہ آ جائے گا۔ اب وہ تھوڑے مسخرے ٹائپ کے لوگ تھے، لے گئے اس کو۔ اب جب وہ ہنسنے کی بات آئے اس کو چٹکی نہ بھرے، جب سارے ہنس کے چپ ہو جائیں پھر وہ اس کو چٹکی بھر، تو وہ اکیلا ہنسے۔ اب لوگ اس کو دیکھ کے بھی یہ پاگل ہے، کیا ہے یہ، اکیلا کیوں ہنس رہا ہے؟ اب وہ بیچارہ نابینا اسے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ہمارا حال اسی نابینے والا ہے۔ لوگ چٹکی بھر دیتے ہیں، یہ مقلدین اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، نبی کی زبان سے سمجھو، پھر قرآن کے اندر جو باتیں ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، تب سمجھ آئیں۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے ایک شخص کے نکاح میں 2 بہنیں جوان نہیں ہو سکتی،
لا تجمعوا بین الاختین، دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صرف بہن کا رشتہ حرام کیا کہ دو سگی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حکم میں، بہن ہی کے حکم میں آپ نے فرمایا تمہاری جو پہلی بیوی ہے اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ اپنی پہلی بیوی کی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے جب تک پہلی کو طلاق نہ دے۔ آپ اس کی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے جب تک پہلی کو طلاق نہ دے یا فوت نہ ہو جائے۔ قرآن نے صرف سگی بہنیں حرام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اب قرآن نے حرمت علیکم امہاتکم کہ تمہاری مائیں تم پر حرام، ماں کے ساتھ نکاح حرام۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو نانی اور دادی کی حرمت نہیں ملے گی۔ پورے قرآن صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں تو نانی بھی حرام نہیں ہے، دادی بھی حرام نہیں ہے، آپ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اس جملے میں نانی اور دادی بھی شامل ہیں۔ دادی بھی ماں ہے، نانی بھی ماں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن کب سمجھ آئی؟ جب نبی کی زبان سے ہم نے قرآن مجید کو سیکھا اور سنا۔ قرآن کہتا ہے جو جانور انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا۔ مردار ہر وہ جانور ہے جو حلال ہو لیکن آپ تکبیر نہ پڑھیں، تکبیر پڑھے بغیر وہ مر جائے۔ آپس میں لڑ کے مر گئے، حادثے سے مر گئے، بیمار ہو کے مر گئے، گلا گھوٹ کے مر گئے، کسی بھی وجہ سے مر گئے، بکری تھی، بھیڑ تھی، دمبا تھا، چترا تھا، گائے تھی، بیل تھا، جو بھی تھا، حلال جانور تھا، لیکن اب تکبیر پڑھے بغیر وہ مر گیا ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا، اس کا خون نہیں بہایا، قرآن کہتا ہے وہ تم پر حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، یہ پہلا حکم، یہ تم پر حرام ہے۔ مجھے بتائیے نارنگ منڈی والوں، کل ہم نے گوجرانوالا میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے قاری صاحب نے ایک جگہ لے گئے، پوری گلی مچھلی سے بھری ہوئی تھی، پوری گلی، اور وہاں ہم نے مچھلی کھائی، کانٹے والی بھی بغیر کانٹے والی بھی۔ لیکن آپ نے کبھی مچھلی کو ذبح کر کے کھایا ہے؟ قرآن کے مطابق آپ حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ جس کو ذبح نہ کریں وہ حرام، وہ حرام ہے۔ آپ سب مچھلی کھاتے ہیں اور بریلوی بھی کھاتے ہیں، دیوبندی بھی کھاتے ہیں، اہل حدیث بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، اور یہ سیزن اور موسم ایسا چل رہا ہے کہ اس میں کھانی بھی چاہیے، موسم کے اعتبار سے فائدہ ہے اس کا، لیکن کوئی بھی اس کو ذبح نہیں کرتا۔ قرآن کے مطابق حرام کھایا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تشفی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو موتیں تم پر حلال کیے ہیں، دو موتیں، یعنی مردار ہیں، لیکن اللہ نے دو مردار تم پر حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک بلی۔ یہ جو فصلوں کو کھاتی ہے اور جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے ہیں، اس کو بھی آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بس پر مر کھو۔ کچھ لوگ تو پر بھی نہیں ہٹاتے، سر بھی نہیں ہٹاتے، ایسے ہی رگڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا سر ایسے تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس سر الگ کرو، پر الگ کرو، اور بیچ کا جو اس کا مادہ ہے گودا، وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کراچی میں ہم جھینگے کھاتے ہیں، اس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے بالکل جھینگے کے جیسا ہوتا ہے،
اور کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے اور وہ حلال ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 موتیں اللہ نے تم پر حلال کی، نام لے کر کے کہا. قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے دوسرا حکم والدم انما علیکم المیتۃ والدم، خون تم پر حرام. یہ وہی دم ہے جو ذبح کے وقت جانور کے گلے سے جب آپ اس کو چھری پھیرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، ذبح کے وقت جو نکلتا ہے یہ خون آپ پر حرام. زمانے جاہلیت میں اونٹوں کا یہ خون نکال کے وہ جو بڑے بڑے پہلوان ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ اس کو پی لیتے تھے، کہتے تھے اس سے بڑی انرجی آتی ہے. اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ نے اس کو حرام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دم اللہ نے تم پر حلال کیے، ایک کلیجی اور ایک تلی. ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ 2 خون بھی تم پر حلال. یہ جمے ہوئے خون، یہ جمے ہوئے خون ہیں. 2، ایک کلیجی اور ایک تلی. قرآن کی زبان سے ہم نے سمجھا تو بات سمجھ میں آئی. اکیلا قرآن ایسا سمجھ لو قرآن مجید کی اصل زبان ہی حدیث ہے. قرآن کی اصل زبان ہی حدیث ہے. اور یہ اتنا پیارا رشتہ ہے. حنفی بھائی خام کا ہم سے ناراض ہوتے ہیں، سچی بات ہے، ہم تو محبت والی بات کرتے ہیں. بھلا مجھے بتلاؤ، اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس کی توضیح اور تشریح کے لیے رسول بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نبی کی بتلائی ہوئی تشریح اور توضیح سے سمجھا جائے. مجھے بتائیے کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی بتائے کیا یہ بات غلط ہے کہ جس ہستی پر قرآن اترا ہے اس ہستی سے قرآن کو سمجھا جائے؟ یہ بات غلط ہے. اب لوگ ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مجھے بتلاؤ آج 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو سمجھا تھا وہ زیادہ بہتر تھا جو آج 1400 سال بعد تم نے قرآن کو سمجھا ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کون سا بہتر ہے؟ جس نے پہلے سمجھا 1300 سال پہلے. لیکن ہم یہی فارمولا انہی کے سامنے رکھتے ہیں. 1300 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے جو قرآن کو سمجھا تھا وہ ہمارے سمجھنے سے یقیناً بہتر ہے، 100% بہتر ہے. لیکن خدا کے بندو یہ بھی تو بتاؤ کہ 1 صدی اور پیچھے جا کے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے جو قرآن کو سمجھا، ابو بکر نے جو سمجھا، عمر فاروق نے جو سمجھا، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ نے سمجھا، وہ زیادہ بہتر تھا یا 1300 سال بعد والا وہ زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر بات بس یہ ہے. ہمارا موازنہ آپ ابو حنیفہ سے نہ کیجیے رحمہ اللہ، آپ ان کا موازنہ. اسی طرح لوگ طلاق کے مسئلے میں دھوکہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو حضرت عمر نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ آج کے بعد مسلم شریف میں روایت ہے کہ ابتدائی 2 سالوں تک حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. سیدنا فاروق اعظم کہ ابتدائی 2 سالوں کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہونے لگی. انہوں نے نافذ کر دیا اس حکم کو. پھر وہ کہتے ہیں بھلا اہل حدیثو تم بتاؤ تم نے حدیث کو زیادہ سمجھا ہے یا حضرت عمر نے زیادہ سمجھا ہے؟ تم نے زیادہ سمجھا ہے یا حضرت عمر نے زیادہ سمجھا ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارا سوال ہی غلط ہے. ہمارا تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں. ہمارا تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ ہمیں حضرت عمر کے مقابلے میں پیش کرو. ہم وہی سوال ان پہ کہتے ہیں، ان پہ کرتے ہیں. جس ہستی کا یہ قول ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے بھی پہلے 2 سالوں تک ایک
ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، نبی نے زیادہ بہتر سمجھا یا عمر نے زیادہ سمجھا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ عمر نے بہتر سمجھا یا اہل حدیثوں نے بہتر سمجھا، سوال یہ ہے عمر نے بہتر سمجھا یا رسول اللہ نے بہتر سمجھا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل حدیث جو ہیں وہ صحابہ کے کیڑے نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا ہمیں موت دے دے اس دن سے پہلے جس دن ہم صحابہ کرام پر بدزبانی کرنے لگے، ہمارا یہ کبھی نہ یہ نقطہ نظر رہا ہے نہ انشاءاللہ کبھی رہے گا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم خود فرماتے ہیں ایک منبر پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، اعلان کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حق مہر عورتیں اپنا زیادہ مانگنے لگی ہیں اور لوگوں کے لیے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک فیگر مقرر کیا جو بہرحال 32.25 سے زیادہ تھا۔ وہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے زیادہ اگر کوئی مہر مقرر کرے گا تو اتنا ہم اس کو ادا کریں گے، باقی بیت المال میں ضبط کر لیں گے۔ اعلان ہو گیا، خلیفہ وقت کا آرڈیننس جاری ہو گیا۔ ابھی آپ منبر سے اٹھے نہیں تھے، کچھ لوگ باہر چلے بھی گئے ہیں، ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ تھی، واللہ اعلم۔ وہ بوڑھی خاتون، اب اس سے دیکھیے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین بھی مسجد میں آ کر درس سنا کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ خواتین بھی مسجد میں آ کر درس سنا کرتی تھی، اور آج بڑے دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں، خود مجھ سے ٹی وی پہ کوکب اکاڑوی صاحب اڑے پڑے، اعتکاف کا مسئلہ تھا، میں نے کہا قرآن میں صراحت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بلا امتیاز ہے۔ اعتکاف ہے ہی مسجد میں، گھر میں اعتکاف ہے ہی نہیں، اگر کوئی کرے گا تو ہوگا ہی نہیں۔ تو فوراً تیش میں آ کر کہتا ہے آپ کو یہاں کے SHO لگے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا مسجد میں ہوگا؟ تو میں نے کیا آپ کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان ہے کہ آپ مسجد میں عورت کو داخل نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ جب مسجد میں دیکھیے، مسجد دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ کچی ہو چاہے وہ پکی ہو، دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار۔ بازار میں تو کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، عورت ٹنڈے خریدنے نہ جائے، عورت چوڑیاں پہننے نہ جائے، عورت عید کے کپڑے خریدنے نہ جائے، بلکہ کئی دفعہ میاں بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے تم تو بڑی سستی سبزی لے آتی ہے، کہاں سے لاتی ہے؟ میرے کو تو بڑا مہنگا دیتے ہیں۔ اور باقی عورتیں رعایت بھی کروا کے لیچڑ ہوتی ہے، پیچھے پڑ جاتی ہیں، بھیا دے دینا، کیا جاتا ہے تیرا، 50 روپے کلو دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ظاہر بات ایک عورت ہے مسکرا کے بولے گی تو کون سنگ دل ہے جو پھر 50 پہ نہیں آئے گا، وہ دے دے گا۔ تو وہ کہتی بھی تو کیسے سستا لے آتی، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، ٹنڈے بیگن کدو آلو ٹماٹر سب بھاؤ تاؤ خود کرے گی۔ عورت یونیورسٹی جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، کوئی ایجوکیشن میں جا سکتی ہے، ان کے کسی مفتی نے فتوے نہیں لگائے۔ نہیں جا سکتی تو مسجد نہیں جا سکتی، کیوں؟ مسجد کا ماحول خراب ہے۔ آج کل جو ماحول ہے مسجد کا ماحول خراب ہے، یعنی سبزی کی دکان پہ، کپڑے کی دکان پہ، چوڑیاں پہنانے والے یہ سارے مارکیٹ میں فرشتے بیٹھے ہیں، اور جتنے بدماش ہیں وہ سارے مسجد میں اکٹھے ہوئے۔ یعنی فکر دیکھو، سوچ دیکھو لوگوں کی کہ وہ مسجد کو سمجھ کیا رہے ہیں۔ اگر اس مسجد کے ساتھ رشتہ ہوگا تو عورت کے پلے بھی دین پڑے گا۔ وہ عورت آئی چونکہ درس سن رہی تھی، فوراً آئی، امیر المومنین آپ کا یہ فتویٰ
قرآن کے خلاف ہے. آپ کا یہ جو آج کا فتویٰ ہے قرآن کے خلاف ہے. اللہ تو سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ اگر ایک خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو وہ بھی ادا کرو. اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے. آپ پابندیاں لگاتے ہیں کہ اس سے زیادہ مہر ہوگا تو ہم اپنے بیت المال میں جمع کریں گے. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو. آج کل تو مولویوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی غلط فتویٰ دے بیٹھے اور پھر اس سے رجوع کرے. مولوی کی ماں مر جائے گی 100 تعویلیں کرے گا, رجوع نہیں کرے گا. ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ بولے گا. بے عزتی کا مقام ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ کراچی سے مولوی آیا, شہرت یافتہ ہے, ٹی وی پہ چینل پہ آتا ہے, لوگ اس کا بڑا نام ہے. یہ مسئلہ غلط بتاتا ہے, مسئلہ غلط بتاتا ہے. وہ آدمی عزت بنا لیتا ہے, ایک اپنی وقار کے خلاف سمجھ لیتا ہے, اسے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اسے انا کا مسئلہ نہیں بناتے. جیسے اس خاتون نے قرآن کی آیت پیش کی, حضرت عمر کی سمجھ میں آ گئی بات کہ میں نے غلط کیا. اب یہ نہیں کہا اچھا میں گھر جا کے نا کسی کو لکھ دوں گا کہ یہ بات نہیں. منادی دینے والے سے کہا جو لوگ باہر اٹھ گئے ان کو بلاؤ. ان کو بلائے. لوگ واپس مسجد میں بھر گئے, واپس مسجد میں بھر گئے. اور خوبی دیکھو صحابہ کی, نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ جس نے غلطی کی اصلاح کی اس کی تعریف بھی کی. سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو آج عمر گمراہ ہو جاتا. اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو آج عمر گمراہ ہو جاتا. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے. عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے. تو میرے بھائیو قرآن کو سمجھو. حضرت عمر نے اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا, خود اعتراف کیا. بعض دفعہ ایک موقع پر فتویٰ دیا انہوں نے اپنے دور خلافت میں, کسی بندے کی انگلیاں لڑائی میں کسی نے کاٹ دی. انہوں نے اپنی طرف سے کہا جیسے یہ چھوٹی انگلی ہے, یہ تھوڑی سی اس سے بڑی ہے, یہ اس سے بھی بڑی ہے. تو انہوں نے تھوڑا اختلاف کیا کہ جیسے اس کے فرض کیا 5 اونٹ, فرض کیا اس کے 7 اونٹ, اس کے 10 اونٹ, اس کے 15 اونٹ, انگوٹھے کے زیادہ اونٹ کیونکہ یہ زیادہ موٹا ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ جو فتویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف ہے. آپ کے فرمان کے خلاف ہے. کیسے خلاف؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاصابع فی الدیۃ سواء, یہ 5 انگلیاں دیت کے مسئلے میں برابر ہیں, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی. چھوٹی بڑی انگلی کا کوئی فرق نہیں. ان الاصابع فی الدیۃ سواء. آپ نے فتویٰ دے دیا. سیدنا فاروق اعظم لوگوں سے یہ نہیں کہ کان میں ایک ایک سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ چھوڑ دو. اعلان کہا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کے قول کو رد کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کرو. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. ان کا تو جینا مرنا ہی سنت تھا, اوڑھنا بچھونا سنت تھا. جو عشق رسول صحابہ میں تھا دنیا میں آج اس کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. جو محبت صحابہ میں تھی آج کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک کراچی میں جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کے ایک والد تھے مفتی شفیع رحمہ اللہ. وہ ان کی کتاب بھی ہے معارف القرآن تفسیر کی, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. وہ صحابہ اور رسول کی محبت پہ ایک مثال دیا کرتے. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ آج دنیا میں کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں محبت کے معاملے میں صحابہ سے آگے ہوں,
تو وہ اس کے لیے ایک ہندی کا مقولہ پیش کیا کرتے تھے کہ ہندی زبان میں ایک مقولہ ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا، بنیے سے سیانہ سو باولا۔ یہ جو ہندو بنیے ہوتے تھے ساہوکار، یہ کاروبار میں بزنس میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ تو وہ اردو کا ایک مقولہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہندو بنیے سے کاروبار میں زیادہ ماہر ہوں، وہ پاگل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مقولہ کہہ کر وہ کہتے تھے جو شخص یہ کہتا ہے میں صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، اور یقیناً وہ پاگل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبی جس سے صحابہ اتنی محبت کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، اس کے میلاد کا وہ صحابی جشن ہی نہ منائے، یہ کیسے عاشق ہے؟ وہ جشن ہی نہ منائے، وہ محبت ہی نہ کرے، یہ کیسے عاشق ہے؟ ان کے گنبد خضرا جیسی اپنی پگڑی بھی نہ باندھے، یہ کیسے عاشق ہے؟ میرے بھائی، دین بڑا آسان اور سہل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سمجھو گے تب۔ آخری گفتگو، چونکہ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، آج ہمارے لیے یہ ایک المیہ ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں، چونکہ اب نماز کا بھی مذہب ہو گیا ہے، آج آپ مارکیٹ سے کتاب خریدنے جائیں، اللہ شاہد ہے، آپ کسی بھی مکتبے پہ چلے جائیں اور اس سے کہیں مجھے حنفی نماز چاہیے، وہ آپ کو کتاب اٹھا کے دے گا، اس کا نام ہی حنفی نماز ہے۔ نماز کا بھی مذہب ہے، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، جعفری نماز، حنبلی نماز، اور ہمارے پاس جو نماز ہے محمدی نماز۔ وہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم حنفی نماز کیوں نہیں خریدتے؟ مالکی، شافعی، محمدی نماز کیوں نہیں خریدتے؟ آپ نے صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا وہ جو ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جس طرح نماز فرض ہے، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے۔ اگر سنت والی نماز پڑھو گے تو وہ نماز ہے، ورنہ اس کو آپ کچھ بھی نام دیتے رہیں، نماز وہی ہے جو آمنہ کے لال نے پڑھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سینے پہ باندھے کھڑا ہے، کوئی بالکل چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور کوئی تحت سرہ بھی باندھ کے کھڑا ہے، سارے طریقے ہیں لوگوں میں۔ اب ایک ہندو، سکھ، یہودی، مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کون سے والی نماز پڑھے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی، پیٹ پہ باندھنے والی، ناف سے نیچے باندھنے والی، یا ہاتھ چھوڑنے والی، کون سی پڑھے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، اور وہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کر کے نماز لی تھی اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے۔ میں سمجھ گیا یہ اہل حدیث ہے۔ پھر میں بیٹھا رہا، وظیفہ پڑھتا رہا، ایک اور بندہ ہے، اس نے اللہ اکبر کیا اور پیٹ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا یہ حنفی ہے، یا بریلوی ہوگا یا دیوبندی ہوگا، یہ حنفی ہے۔ اور پھر میں بیٹھا رہا، ایک اور بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ چھوڑ کے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا ہوا یہ تھا کہ ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کا انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالی اس طرح، اور ان کو گردن کے پیچھے ڈالی اس طرح۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ بولے سب کو تو میں جانتا تھا، ان کو چھوڑ دیا، اس میں میری دلچسپی بڑھ گئی۔ جب اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی
یہ گردن میں ہاتھ ڈالنے والا مذہب میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ بولے وہ مجھے پہچانتا تھا، اس نے مجھے کہا شاہ صاحب آپ کو کیا بتاؤں، پہلے میں سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، بے پیرا ہے، بے امامیہ ہے، تو دار اسلام سے خارج ہے، ہاتھ یہاں باندھا کر۔ میں نے پیٹ پہ باندھنے شروع کر دی۔ پھر ایک مسجد میں کہا، اس نے کہا تو حنفی ہے، تو مقلد ہے، تو گمراہ ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کر۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو کافر ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، یہ وہ جو فتویٰ دنیا کا تھا مجھ پہ لگایا اور کہا تو دار اسلام سے خارج ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا سینے پر ہاتھ باندھا کر۔ میں نے کہا بھائی سینے سے ہی تو میں چلا تھا، پہلے سینے پہ باندھتا تھا تب بھی میں کافر بنا، پیٹ پہ باندھتا تھا پھر بھی میں کافر بنا، ہاتھ چھوڑتا تھا پھر بھی میں کافر بنا۔ پھر میں سوچ کے میں نے ایک الگ طریقہ نکالا ہے، اس کا نہ کسی کو پتا ہے، نہ کوئی مجھ پہ فتویٰ لگاتا ہے۔ شاہ صاحب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں آج علماء نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ اصل دین سے منحرف ہو کر ایک نئی راہ چاہتے اور تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے فتووں کی زد سے بچ سکیں۔ میرے بھائی فتوے بازی نہ کرو، ذہن سازی کرو، لوگوں کے ذہن بناؤ اور ذہن سنت کے مطابق بناؤ۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں یہی سوال کہ یا اللہ میں بھی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھ کے تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، حج پڑھ کے تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے طریقہ معلوم نہیں، میں طریقہ اختیار کروں تو کون سا اختیار کروں؟ آپ نے سب سے پوچھا، کبھی اس سے بھی پوچھا کہ تو کیسے راضی ہوتا، کبھی اس سے بھی تو پوچھا ہوتا نا کہ تو کیسے راضی ہوتا۔ اگر آج تک نہیں پوچھا نارنگ منڈی والوں تو چلو آج ہی پوچھ لو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا والو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ سے یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلے آؤ، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ آج ہم پوچھتے ہیں الہ العالمین، دنیا میں جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس دوستی کا ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، غربت و مصیبت میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اگر تجھ سے ہمارا یارانہ قائم ہو گیا، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، میری دوستی کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا۔ یا اللہ گناہ تو پاک پٹن کے دریچے سے بھی گزرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والی تو صرف ایک میں ہی، میری ذات ہے غفور الرحیم، باقی تو لوگوں نے ایسے ہی دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب، یہ ایسے دل کو تسلیاں دے رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔